سردی کا موسم اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ جبن پر ہے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں گرم کپڑوں میں لپٹے رہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکوں سے طبیعت مچل جاتی ہے اور جسم میں حرارت کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ لوگ ٹھنڈک کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے لباس اور بہت ساری چیزیں استعمال کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ موسم گرمی کا ہو یا بارش کا، ہر موسم کا لطف و مزہ الگ ہوتا ہے۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ بہت خوب جانتا ہے کہ انسان کو گرم ہواؤں کی بھی ضرورت ہے اور بارش میں جل تھل ہونے کی بھی۔ اس طرح موسم سرما کے ذریعے کائنات میں تبدیلی کا واقعہ ہونا بہت ہی اہم ہے۔ چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، ہوا، پانی سب اس کے حکم کے ماتحت ہیں۔ جب اس کا اشارہ ہوتا ہے کائنات کے نظام میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے۔ جبکہ سورج تو وہی ہے جسے ہم روز طلوع اور غروب ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے تو اسی سورج کی شعاؤں سے زمین کو گرم کر دیتا ہے، انسان کو دھوپ کی شدت سے دوچار کر دیتا ہے، اور جب چاہے تو پھر اسی آسمان اور زمین کے درمیان ماحول اور موسم کو نہایت سرد اور ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں۔ اس کی عظیم بادشاہ کے یہ انوکھے منظر اور نظام کائنات کی حیرت انگیز تبدیلیاں انسانوں کو بے شمار عبرت اور نصیحت کا پیغام دیتی ہیں اور اپنے عظیم خالق مالک کا پتہ بتاتی ہیں کہ اس کائنات کا چلانے والا رب کتنا عظیم ہے۔ موسم کی تبدیلی اور حرارت کی کیفیات انسانوں کے لیے نصیحت کا پیغام ہیں۔ عموماً اس جانب توجہ نہیں دی جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کے نظام کے ذریعے انسانوں کو کیا سکھایا اور کیا سمجھایا ہے۔ عقل مند اور دانا وہ ہیں جو کائنات میں پیش آنے والی ہر تبدیلی سے سبق لیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں۔ دنیا میں سردی یا گرمی کی شدت اور سختی جو پیش آتی ہے، اس کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے سانس لینے اور اس کے جوش کو قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصے کو کھائے جا رہے ہیں، لہٰذا مجھے اجازت دی جائے کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں، لہٰذا تم جو گرمی محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کی گرمی کا اثر ہے۔ جس طرح دنیا میں بہت زیادہ دھوپ اور گرمی انسانوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، اس طرح موسم سرما کا اعتدال سے نکل جانا بھی سخت اذیت کا باعث ہوتا ہے۔ گرمی اور سردی یہ 2 مظاہر ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو عذاب دیتا ہے۔ عموماً گرمیوں میں تو اس کا احساس ہوتا ہے، لو کی تپش اور دھوپ کی سختی سے لوگوں کو جہنم کی ہولناکیاں یاد آ جاتی ہیں، لیکن سردی کی بہت زیادہ شدت ذہن اور دماغ کو اس طرف لے کر نہیں جاتی۔ جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کو جنت میں ملنے والے سکون اور راحت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ ان باغوں میں آرام دہ اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، جہاں نہ وہ دھوپ کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنت میں جنتیوں کو سردی اور گرمی کی تکلیف سے محفوظ رکھے گا اور وہاں کا موسم نہایت خوشگوار اور معتدل ہوگا۔ سردیوں کا موسم جہاں انسانوں کی ضرورت ہے، وہاں اس کے اللہ تعالیٰ نے فائدے بھی رکھے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، جہاں بہت سے کام کرنے میں رات کا بڑا حصہ مددگار ہوتا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، قرآن کریم کی تلاوت، دعا و مناجات کے لیے کافی وقت انسان کو میسر آ جاتا ہے۔ قدر کرنے والے اس کی بہت قدر کرتے ہیں اور سردیوں کی راتوں میں خوب عبادتوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ روزہ رکھتا ہے، راتیں طویل ہوتی ہیں تو وہ قیام کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سردی کا موسم عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت کا موسم ہوتا ہے۔ سردیوں میں عبادت یا اعمال انجام دینے کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے۔ موسم کی ٹھنڈک کی وجہ سے پانی بھی نہایت ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں جب بندہ مومن وضو کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دوہرے اجر کی بشارت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے سخت سردی میں مکمل وضو کیا، اس کے لیے اجر کے 2 حصے ہیں۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، 3 چیزیں خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات کو بلند کرتی ہیں: سخت سردی کی ناگواری میں کامل وضو کرنا، مسجد میں دور سے چل کر آنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ سردی کے موسم میں رات کے وقت ہر کوئی چاہے گا کہ گرم لحاف میں لپٹا ہوا ہو، بہترین گرم سویٹر اس کے پاس موجود ہو۔ جب کسی کام اور ضرورت سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو تمام تر حفاظتی احتیاطی تدابیر کے ساتھ باہر نکلے۔ لیکن اس دنیا میں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس سر چھپانے کو چھت نہیں، آرام کرنے کو نرم اور گرم بستر نہیں ہے۔ سردی کی سخت راتوں میں ضرورت مند مجبور سڑکوں کے کنارے، فٹ پاتھ پر، بس سٹینڈ پر اکڑے ہوئے سو رہے ہوں گے، جن کے پاس نہ گرم کپڑے ہوں گے اور نہ ہی گرم بستر۔ ایسے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ سردی کی سخت راتوں میں ان ضرورت مندوں کا بھی خیال رکھیں، ان کی سردی کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں۔
اگر کچھ نیا نہیں دے سکتے تو کم از کم پرانا غیر استعمال ہی صحیح ان کو پہنا دیں تاکہ وہ بھی سردی کی سختیوں سے بچ جائیں۔ سردی کا موسم انسانی ہمدردی کے جذبہ کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سبز جوڑے عطا فرمائے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو کوئی کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو نہایت نفیس شراب طہور پلائے گا جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی۔ ترکی اور بلغاریہ میں آج بھی سردیاں آتے ہی خلافت عثمانیہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے اہل خیر گرم کپڑے درختوں پر لٹکا دیتے ہیں جن پر ایک پرچی لکھی ہوتی ہے کہ جو مستحق ہیں وہ پہن لے۔ موسم سرما میں چونکہ دن کا وقت مختصر ہوتا ہے اور رات کافی لمبی ہوتی ہے، اس لیے ان اوقات کی قدردانی کرنی چاہیے۔ لمبی لمبی راتوں کو فضول گپ شپ لا یعنی مشکلوں میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہے تو اسے کارآمد بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔ رات کے اوقات میں بہت سارے کام لکھنے، پڑھنے، اعمال، عبادات انجام دینے کے ہو سکتے ہیں، تو اس کا کچھ نظام بنا کر استعمال کرنا چاہیے تاکہ اتنی قیمتی راتیں بیکار نہ جائیں۔ کیا پتہ آئندہ یہ 100 سال نصیب ہوں یا نہ ہوں۔ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ ایک جنازے میں شریک ہوئے تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس شخص پر جو آج جیسے یعنی کہ موت کے دن کے لیے تیاری کرے۔ آج تو تم لوگ وہ سب کچھ کر سکتے ہو جو تمہارے یہ بھائی نہیں کر سکتے جو قبروں میں پہنچ چکے ہیں۔ اپنی صحت اور فرصت کو غنیمت سمجھو اور نیک اعمال کر لو، اس سے پہلے گھبراہٹ اور حساب و کتاب کا دن آ پہنچے۔ دین اور دنیا کی کامیابی اور بلند مقاصد کے حصول کے لیے وقت کا صحیح استعمال لازم ہے۔ سردیوں میں اگر دن کے اوقات میں زیادہ کام نہیں ہو پاتے تو رات کا حصہ استعمال میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے تاکہ کوئی موسم اور کوئی دن اور رات 100 سال ہمارے لیے نہ دنیا کی مشقت کا ذریعہ ہو اور نہ ہی آخرت کے عذاب کا سبب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تکلیفوں کو دور فرمائے اور امتحان و آزمائش سے محفوظ رکھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں۔